بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں آخرت کے حالات سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ہم سب نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جائیے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہت بہتر ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، ادھر سے شام اور ادھر سے صبح، پھر ایسی صبح ہوتی ہے جس کی شام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک لحاظ سے مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتا ہے، تحفۃ المؤمن الموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، اور الموت کفارۃ لکل مؤمن، ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہم حبب الموت، یا اللہ ان لوگوں کے لیے موت محبوب کر دے جنہیں پتہ ہے انی رسولک، میں تیرا نبی ہوں، جو جانتے ہیں میں تیرا نبی ہوں، ان کے لیے موت محبوب کر دے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے لباس بھی جنت سے لے کے آتے ہیں، چہروں پہ نورانیت اور صف بنائے ہوئے، اور وہ کہیں گے کہ اے وہ جان جو اللہ کی رضا پر مطمئن تھی، اللہ کے احکامات پر مطمئن تھے، چلیں اللہ کی طرف، اس کی رضا اور مغفرت کی طرف۔ اب وہ جان آسانی سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ روح پھر کیسے نکل جاتی ہے۔ جیسے ایک قطرہ جو رہ گیا ہو مشکیزے میں اور وہ وہیں پہ ڈھلک جائے، چھلک جائے، یوں وہ جان نکلتی ہے۔ بعض اوقات تمہیں اس کے خلاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ مت سمجھنا کہ بڑی سختی ہو رہی ہے، اللہ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچھے سے لباسوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو اللہ نے بھیجے ہوتے ہیں، اوپر لے جایا جا رہا، اور فرشتے پوچھ رہے یہ کون ہیں، کس کو لے جا رہے ہو؟ ارشاد ہوگا نیک بندہ تھا، اس کا نام کہاں لکھنا ہے؟ علیجین، وما ادراک ما علیجون، علیجین میں نام لکھیے۔ وہ کیا چیز ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ نیک لوگوں کے رہنے کا ٹھکانہ اور جگہ ہے، وہاں پر نام رجسٹرڈ ہوگا، اس کے بعد سوالات جوابات کا مرحلہ ہوگا، پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کو ان باتوں کا کیسے پتہ تھا؟ میت بولے گی کہ میں نے قرآن پر ایمان رکھا تھا، مجھے قرآن نے خبر دی تھی۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث آ رہی ہے۔ ارشاد ہوگا کہ میرے بندے کے جوابات درست ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیجئے، جنت کے لباس دے دیجئے، قبر ہے کشادہ کر دیجئے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک حسین شکل والا اس کے ساتھ ہوگا، آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں، اور وہ کہے گا کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے سر کے پاس دیکھا کہ روح کے فرشتے کھڑے ہیں جو روح کو ضبط کرتے ہیں، ملک الموت۔ فرمانے لگے میرے صحابی ہیں، آپ نرمی سے کام لیجئے گا۔
تو حدیث میں آیا کہ ان فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اپنا دل خوش رکھیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، اور یقین کر لیجئے کہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہوں۔ یہاں حدیث پاک میں مومن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ایمان والا کون ہے؟ جو دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور آمنو ایمان لایا، وعاملوا الصالحات نیک اعمال کرتا رہا۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آ رہی ہے کہ جب مومن کی روح آخرت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، ہاں جی بتائیے، واپس جانا ہے؟ ایمان والا کہے گا، کیا غم اور دکھ والے گھر کی طرف بھیجنا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں مومن کے پاس، ایمان والے کے پاس، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے نئے گھر کی طرف چلتے ہیں، اب اسے خالی کر دیجئے، اسے خالی کرنا ہے، اسے آباد کرنا ہے۔ دار فانی سے دار البقاء کی طرف چلتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت آ رہی ہے، بہت حوصلہ دینے والی روایت ہے، بہت حوصلہ ہوتا ہے کہ جب کسی مومن کی روح قبض ہونے لگتی ہے، ایمان والا تھا، اللہ حکم دیتے ہیں ملک الموت، موت کے فرشتوں کو، اس مومن کو میرا سلام کہنا۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کیا کیفیات ہوتی ہوں گی کہ میرا رب سلام کر رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے کہ جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے پہلے چلے جانے والے رشتہ دار آگے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو دم تو لینے دو، اور مختلف لوگوں کے حال احوال پوچھتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد آگے اس کا استقبال کرتے ہیں اگر پہلے چلے گئے ہوں، اور اس کا استقبال یوں کیا جاتا ہے جیسے کوئی وطن واپس آ رہا ہو اور اس کے اہل خانہ استقبال کر رہے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک آ رہی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر انسان کے لیے آسمان پر دو دروازے ہیں، ایک وہ ہے جس سے اعمال اوپر جاتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس سے رزق نیچے آتا ہے۔ اور جب یہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے جانے پر روتے بھی ہیں۔ یہی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی آ رہی ہے، ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 صباحا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اہل ایمان، صحیح مومن جب جاتا ہے تو زمین بھی 40 دن تک روتی ہے کہ یا اللہ، یہ تو بڑے نیک اعمال کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے آباد تھی، رحمتیں آتی تھیں، یہ تو چلا گیا۔ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، اللہ کے نبی ایک بات کرنی ہے، فرمائیے۔ جب سے آپ نے قبر کے جو فرشتے ہیں منکر نکیر،
آپ نے بتایا بہت عجیب و غریب شکل والے ہیں، پھر آپ نے بتایا اے اللہ کے نبی کہ قبر دباتی بھی ہے۔ میری تسلی نہیں ہو رہی، مجھے بے چینی رہتی ہے، ایک دھڑکا، ایک خوف سا لگا رہتا ہے، کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، منکر نکیر کی آوازیں تو یوں راحت دیں گی جیسے آنکھ میں سرما لگایا جائے، لگتا تو یوں ہے چبھن ہے، لیکن اس کے بعد راحت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور عائشہ، قبر کا دبانا مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے ماں بچے کا سر دبایا کرتی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اور ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے کہ جب ایمان والے کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے تم مجھے بہت پسند تھے، عاجزی سے میرے اوپر چلا کرتے تھے، آج میرا حسن سلوک بھی دیکھنا۔ اور اسے تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ہی ایک روایت آ رہی ہے کہ جو جمعہ کے دن انتقال کر جائے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ دور دراز ہوتے ہیں اپنی فیملی سے، گھر والوں سے، وہاں انتقال کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے تسلی دی کہ دور دراز گیا ہوا تھا، وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ یہ حدیث پاک نسائی اور ابن ماجہ حدیث کی دو مشہور کتابیں ہیں، ان میں آ رہی ہے۔ تو زمین کو حکم ہوتا ہے کہ قبر کو اتنا 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 وسیع ہو جاؤ جتنا اس کا ملک اور یہاں انتقال کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت نرم کب ہوتے ہیں، بہت زیادہ نرم کب ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندے کو قبر میں اتارا جا رہا ہو، بے بس، ساتھ کوئی نہیں، اکیلا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں اکیلا اکیلا کر کے بلائیں گے جیسے دنیا میں اکیلا اکیلا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ اس وقت اپنے بندے کے حق میں بڑا نرم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب عالم چلے جاتے ہیں تو ان کا علم ایک انتہائی خوبصورت شکل میں ان کے پاس آ جاتا ہے، دل لگا رہے اور کیڑوں مکوڑوں سے بچ سکے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو شہادت والی موت پسند ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب دیں گے۔ اب پیٹ کی کتنی ہی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے مزید تسلی دی، اگر تم یہ چاہو کہ رب رحمان کے فرشتے تمہیں قرآن یاد کروائیں تو تم دنیا میں قرآن یاد کرنا شروع کر دو، بے شک روز کا ایک لفظ ہو، اور اگر کوئی اسی حالت میں انتقال کر گیا اللہ اپنے فرشتے بھیجے گا، اسے قبر میں قرآن پورا کرواؤ اور قیامت کے دن پورا حافظ بنا کے سامنے کھڑا کرے گا۔ بے شک آپ ایک لفظ ہفتے میں یاد کر لیا کریں، نیت ابھی کر لیں، نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل کا موقع پتہ نہیں کب ملے لیکن نیت تو ابھی ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بھی ایک بات پوچھنی ہے، کیا مردے آپس میں وہاں باتیں کریں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں، ملاقاتیں بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح تو آسمانوں پہ رہتی ہے، جنت کے نظارے کرتی رہتی ہے، اور جب اسے دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ وہ ہے
تو روح کہتی ہے یا اللہ اقیم الساعہ، قیامت قائم کر دیجئے. اسے اپنے ٹھکانے کی طرف جانے کی جلدی ہو جاتی ہے. کہا جائے گا ابھی صبر سے کام لیں، تیرے رب کا وعدہ بڑا سچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو خوشخبری دی. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں چھوڑتے، مرتے وقت فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اسے خود کلمہ پڑھا کے میرے پاس لانا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو ملک الموت، موت کے فرشتے آئے، کہنے لگے حضرت روح قبض کرنی ہے، آگے جانا ہے. فرمایا کہ اللہ تو میرا دوست ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا دوست بھی دوست کی روح قبض کرواتا ہے؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے. آپ فرشتے گئے، واپس آئے، عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ابھی چلو، میں تیار ہوں، ابھی چلو. پھر انسان چلا جاتا ہے. اولاد ہے، اسے اچھی باتیں سکھا دیں، اچھی تربیت کر دی تو یہ اس کے لیے ہمیشہ قبر میں راحت کا ثواب ملتا رہے گا، راحت ملتی رہے گی، درجات کی بلندی ہوتی رہے گی. اور اولاد دعا کرتی ہے، پھر ہر مومن دعا کرتا ہے. رب اجعلنی، ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت کر دیجئے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت کر دے. بندہ قبر میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن اہل ایمان دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دم میت کے درجات آگے لے جائے جاتے ہیں اوپر. وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا، یہ انعام کیوں؟ ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے. اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تم لوگ صدقہ کیا کرو تو اپنے والدین کی طرف سے بھی صدقہ کر دیا کرو. کوئی نیک کام کرو تو والدین کی طرف سے بھی کر دیا کرو. والدین کو بھولنا نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو. تو یہ آخرت کے کچھ حالات تھے جو آج آپ کے سامنے رکھے.